अब देखिए मजीद क्या होता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने काम पर आ गए हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। मिस्र में कहत पड़ चुका है। कहत सिर्फ मिस्र में नहीं, आसपास के इलाकों तक फैल गया है, फलस्तीन तक चला गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी कहत का शिकार हो गए हैं। अब उनको गल्ले की तलाश है। पता चलता है मिस्र में गल्ला मिलता है, लिहाजा वो मिस्र की राह इख्तियार करते हैं। आयत नंबर 58 से 68 तक सुनिए, अच्छी तरह सामने रख के टेक्स्ट को, और निगाह तर्जुमे पे भी डालते जाइए, और फिर हम इसकी वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس بھی آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، جبکہ وہ اس سے انجان تھے۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم کتنے بھائی ہیں اور کیا حساب کتاب ہے، کتنا غلہ ہمیں چاہیے، ڈیٹیلز دی ہوں گی۔ جیسے آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا تو پہلے وہ آپ سے آپ کے بارے میں انفارمیشن مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں دیتا، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ کتنا غلہ چاہیے، کیونکہ ہم اتنے بھائی ہیں، اتنے ماں باپ اور کون کون گھر میں ہیں، تو پہلے انفارمیشن دی ہوگی۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اگلی دفعہ پھر بھائی کو بھی لے کر آنا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو اس کے بعد میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ یعنی غلہ نہیں ہوگا، پھر نہیں تمہیں کچھ ملے گا اور نہ تم میرے قریب آنا۔ اتنی سخت شرط رکھ دی۔ یہ بنیامین کی طرف اشارہ ہے جو ان کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو ضرور اس کے بارے میں آمادہ کریں گے۔ انداز دیکھیے، اس کے والد، یہ نہیں کہا اپنے والد، فرق ہے نا۔ اور یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر میں ہی رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو پہچان لیں، ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں، کیونکہ وہ چاہتے تو تھے کہ بھائی پھر واپس آئیں۔ پھر جب اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان، آئندہ ہم سے پیمانہ یعنی غلہ روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ پھر ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس معاملے میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا، یعنی تم پر تو مجھے اعتبار نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ سچویشن ایسی تھی نا، قحط پڑا ہوا تھا، اب غلہ لینے جانا بھی ضروری تھا اور پھر ملتا نہ، اگر بھائی کو نہ لے کے جاتے تو پھر جانے دیا۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور اس بار ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہم مزید بھی لے آئیں گے۔ اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے۔ پیسے دے کر اور زیادہ یعنی ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ ہم دوبارہ جا سکتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں واپس رکھے ہوں گے کہ اگر ان کے پاس پونجی نہیں ہوگی تو یہ دوبارہ شاید آئے نہ، یعنی وہ تدبیریں اختیار کر رہے تھے کہ بھائی واپس آ سکیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کے نام سے پختہ وعدہ نہ دو، یعنی قسم کھاؤ کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو انہیں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہ آئی سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ خوب علم والا تھا اس بنا پر جو ہم نے اسے علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان آیات میں بھی بہت سے سبق ہیں۔ یوسف علیہ السلام غلے کے سارے انتظامات سنبھال لیتے ہیں، مملکت کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں، اور اب قحط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یوسف کے بھائی آئے، اس کے پاس داخل ہوئے غلہ لینے کے لیے، وہ ان کو پہچان گئے لیکن وہ پہچان نہیں رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا صبر ہے، اتنے سالوں کے بعد وہ اتنی بڑی مقام اور منزلت پہ پہنچے ہوئے ہیں اور بھائی صدقہ لینے آئے ہیں،
ایک دم بتا نہیں دیتے کہ دیکھو میں کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں پہنچے ہو اور تمہارا کیا حال اور میرا کیا حال. کچھ نہیں سناتے, کچھ نہیں بتاتے. کیسا صبر ہے, کتنا بڑا دل تھا. اندر ہی چھپا کے رکھی بات کہ ابھی وقت نہیں ہے بتانے کا. یاد رکھیے عربی میں کہتے ہیں لکل مقام مقال, ہر قول کی ایک مناسب جگہ ہوتی ہے. ہر بات اس کی مناسب جگہ اور وقت پہ کرنی چاہیے. ہر بات ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے, ہر چیز ہر وقت نہیں کہہ دینی چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جن حالات میں رہے, ان ساری مشکلات کے باوجود اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے. لیکن بھائی وہ جو چاہتے تھے ہمیں توجہ ملے اور محبت ملے اور ہمارے حالات یوسف کے نکلنے سے اچھے ہو جائیں, ان کا حال یہ ہے فاقہ زدہ, قحط زدہ, کہ وہ آ کے اپنے بھائی کو بھی پہچانے سے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. یعنی ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں ڈال رہے ہیں آج وہ مصر کا بادشاہ ہوگا. اب کیا ہوا, یوسف علیہ السلام غلہ بانٹنے میں خاص اہتمام کرتے ہیں, ان کو غلہ دیتے ہیں اور اس کی قیمت بھی نہیں لیتے, قیمت بھی واپس رکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ذمہ دار شخص کی بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اسلام ہمیں ہر عہدے دار اور ذمہ دار کو کچھ انسٹرکشن دیتا ہے کہ اسے کام کیسے کرنا ہے. یعنی جب بھی آپ پر کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے تو پھر آپ کو پوری طرح الرٹ ہو جانا چاہیے اور ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کہیں جاب کرتے ہیں, آپ بچوں کی کیئر کرتے ہیں, ڈے کیئر ہے آپ کے پاس, کچھ بھی ہے, تو اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ آپ کو پوچھے گی, اس لیے نہیں کہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی, اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ اس لیے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, آپ کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے, جیسے یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کس طرح خیر پہنچتی ہے. اور جو شخص اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نبھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, اور ان میں سے ایک عادل حکمران ہے. یعنی وہ حکمران جو عوام کے درمیان, وہ لیڈر جو اپنے سب آرڈینیٹس میں عدل کرے اور اچھی طرح سے ذمہ داری ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی ایک طرح سے ان کے مہمان تھے, انہوں نے ان کا بہت اکرام کیا, تو اس لیے ان کو غلہ بھی دیتے ہیں, ان کا سامان تیار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا, اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں پورا ناپ کے دے رہا ہوں, تمہارا پورا حق دے رہا ہوں اور تمہاری بہترین مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں. تو یہ 2 باتیں, پورا ناپ کے دے رہا ہوں یعنی ذمہ داری صحیح ادا کر رہا ہوں, اور مہمان نوازی کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے دین میں اجنبیوں کی بھی مہمان نوازی ہے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے مہمان جن کو ہم جانتے ہیں, جو ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کے ہاں جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی رشتے دار ہوتے ہیں. کبھی ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے, پھر ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کو پہچان گئے تھے, لیکن ان کے لیے تو وہ اجنبی تھے, اور وہ تو ایک اجنبی کی حیثیت سے یہاں آئے تھے, مانگنے کے لیے آئے تھے, لیکن وہ ان کی بہترین مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں. وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ, بھائی کو لے کے آنا, نہیں لائے تو پھر میرے پاس مت آنا. کہنے لگے اچھا ہم اپنے والد کو کسی طرح قائل کریں گے. یوسف علیہ السلام نے ترغیب بھی دی, خبردار بھی کیا, انہیں یہ بھی کہا میں زیادہ دوں گا تمہیں, اگر بھائی آیا ساتھ تو اس کا حصہ بھی ملے گا, نہیں آیا تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. اب یہ ایسی سچویشن تھی جس میں انہیں یوسف علیہ السلام کی بات ماننے بغیر چارہ ہی نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام پہلے عزیز کے گھر میں غلام تھے, اب جیل سے نکلنے کے بعد وہ عزیز ہیں اور ان کے بہت سے خادم ہیں, لہٰذا وہ اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ ان کے غلے کے اندر پونجی رکھ دو ان کی واپس, تاکہ یہ واپس آ سکیں. اب وہ جاتے ہیں, فلما رجعوا الی ابیہم, اپنے باپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے پاس, تو کہتے ہیں کہ ابا جان اب تو بڑی مشکل ہو گئی, دوبارہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر گئے, آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب باپ کیسے اعتماد کریں, مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. پہلے ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو چکا تھا, جو محبوب ترین اولاد تھی یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. اس کے بعد وہ ان کے بھائی جو اب اکیلے رہ گئے تھے, ماں کی طرف سے اکیلے بھائی تھے, ان کی کیئر کر رہے تھے کہ اب اس کو خاص توجہ دینی ہے,
لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی، کہنے لگے کیا میں اس کے بارے میں تم پہ ویسے ہی اعتماد کروں جیسے اس کے بھائی کے سلسلے میں کیا تھا اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظ، تم کیا حفاظت کرو گے، حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہاں کوئی لڑائی نہیں ڈال کے بیٹھ کے، بس پچھلے واقعے کو صرف یاد دلایا اور پھر اللہ کی طرف رجوع. دیکھیے مومن کا یہی کام ہوتا ہے، ہر بات ہر کام میں فوراً پھر اینڈ اس کی بات کا کہاں ہوتا ہے، اللہ کی طرف معاملات کو سپرد کر دینا. اور ہمیں بھی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے. اللہ کی حفاظت میں خود کو اور اپنے بچوں کو دیا کریں، اپنے مال اولاد کو، کیونکہ اصل حفاظت اس کی. ہم جتنے بھی پاسورڈ لگا لیں، جتنے بھی کوڈ لگا لیں، چوری ہونی ہوتی ہے تو کیسے کیسے کریڈٹ کارڈ سے چوری ہو جاتی ہے. آپ اپنے سارے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اس کے باوجود کہیں سے چور آ پڑتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اذکار صبح و شام کے مغرب سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے کبھی نہ بھولیں. کچھ بھی ہو، ادھر ادھر کے کام چھوڑیں، پہلے اپنے ذکر کریں. اگر سارے نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم جو معوذات ہیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں. اور رات کو سوتے وقت اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک. یعنی میں نے اپنا سارا کچھ تیرے حوالے کر دیا، اب ان سب کی حفاظت تو نے کرنی، میں تو سونے جا رہا ہوں. اور اللہ حفاظت کرتا ہے تو اپنے معاملات کو ہمیشہ ہر چیز کو یہ نہ کہا کرے کہ مجھے آتا ہے یہ اور مجھے آتا ہے وہ. نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، وہی آتا جو اللہ نے سکھایا، اور باقی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کا نگران ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کہہ کہ اللہ کی حفاظت میں دیا تو صرف بنیامین نے، یوسف بھی واپس مل گئے. اللہ کی حفاظت میں دیا. اللہ کی حفاظت پانے کی بہترین دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ آپ سب کو ماشاءاللہ یاد ہے، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ. اگر نہیں کسی کو آتی آپ میں سے تو آپ پلیز ایاک نستعین کتاب لے کے، وہ حفاظت کی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں سے صبح شام کے اذکار میں سے یہ دعا یاد کر لیں جیسے کوئی صورت یاد کی جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس سے عافیت طلب کرے. اب کیا ہوتا ہے، ولما فتحوا متاعهم، گھر پہنچ گئے ہیں، سامان کھولا ہے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ وہ تو جو پونجی تھی، جو پیسے دیے تھے، وہ واپس آ گئے ہیں. قالوا یا ابانا، کہنے ابا جان، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا، دیکھیں ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے، ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بیت. اب آپ دیکھیں ایکسائٹمنٹ میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم 1 اونٹ غلہ اور بھی لے آئیں گے، یعنی آپ کے لیے بھی لے آئیں گے. ذالک کیل یسیر، اتنا غلہ ملنا تو بہت آسان ہو گیا. یعنی بادشاہ کے اس احسان کی وجہ سے اب ان کا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے، اور بھائی کو ساتھ لے جانے کی ایک حجت بھی مل جاتی. قال لن ارسلہ معکم، ابا جان تو کبھی ناراض ہیں، کہتے ہیں ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک اللہ کی قسم کھا کے تم مجھ سے وعدہ نہیں کرتے. لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور ضرور اس کو واپس لے کے آؤ گے. الا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ان یحاط بکم، کہ تم سب کسی مشکل میں گر جاؤ، پھر اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم آ جاؤ اور اس کو وہیں چھوڑاؤ. فلما آتوہ موثقا، اب انہوں نے چاروں نچار کیا کرتے، انہیں قسمیں دینی پڑی، انہوں نے پکا وعدہ کیا. قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، نگران ہے. اب یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو نہ بھیجتے، قحط بھی تھا، مشکل بھی تھی، اور بچے مزید غلہ بھی لانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بھیجا، لیکن اپنی طرف سے عہد لے کے بھیجا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ پہ ٹرسٹ کرے، بندوں پہ نہیں، اللہ کی حفاظت میں دے، اس کے ساتھ ساتھ
پھر رسی بھی باندھے، وعدہ بھی لے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا کہ تم بنیامین کی پوری حفاظت کرو گے، الا یہ کہ تم اپنی جانوں کی بھی حفاظت نہ کر سکو، کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو اور بات ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک اور نصیحت بھی ان کو کرتے ہیں کہ بچوں اب تم 11 کے 11 جا رہے ہو اکٹھے، یعنی نوجوان ایک دروازے سے اکٹھے نہ داخل ہونا، شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں گی تو یعنی تمہیں دیکھ کے کوئی تمہیں چور نہ سمجھے کہ ڈاکہ ڈالنے آیا، کوئی موب آ گیا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک کنٹری میں ہو رہا ہے کہ رات کے وقت موبز نکلتے ہیں اور دکانیں لوٹ رہے ہیں اور سٹورز لوٹ رہے ہیں اور کیا کچھ تباہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے اور برے وقت سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بچائے۔ تو تم اس طرح نہیں داخل ہونا کہ ایک جتھے کی شکل میں، کیونکہ اور وہ کہتے تھے ہم جتھا ہیں جتھا ہیں، جتھا نہیں بن کے داخل ہونا، بلکہ ہر ایک الگ الگ دروازے سے اس شہر میں داخل ہو۔ وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما غنی عنکم من اللہ من شیء، یہ تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں شر سے بچنے کی، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اپنی حیثیت بتاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہوتے، وہ مشکلیں آسان نہیں کرتے، وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام ساری تدبیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ حکم دو طرح کا ہوتا ہے اللہ کا، ایک شرعی حکم اور ایک قدری حکم۔ یعنی ایک حکم وہ ہے جو شریعت کی شکل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے حکم ہمیں ملے ہوئے دین کے بارے میں، اور ایک قونی یا قدری حکم وہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ۔ شرعی حکم میں ہمیں آپشن ہے، ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ نے ہمیں ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے میں ہم کیا نہیں کر سکتے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی، وہ پھر ہمارے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو کے ہی رہتا ہے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، میں نے اللہ پہ توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ بھروسہ صرف اللہ پہ کر سکتے، تدبیروں پہ بھی نہیں، تمہارے اوپر بھی نہیں، اللہ پہ بس۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نظر بد سے ڈر رہے تھے کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ نظر کا لگنا برحق ہے، لگتی ہے نظر، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، اونٹ بھی تڑپ کے مرنے لگتا تو اسے ذبح کر کے پکا لیا جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ بھی کر سکتی ہے۔ نظر بد کے کارڈز ہم نے چھاپے ہوئے، ایول آئی کی حقیقت کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ جو قرآن و سنت سے صحیح رہنمائی ملتی ہے وہ اس کو ہم نے ایک کارڈ کی شکل میں چھاپ دی، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسی دعائیں انسان پڑھتا رہے کہ اس شر سے بچ سکے۔ نظر بد کی وجہ سے چہرے پہ کالے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے، آپ نے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی۔ یعنی کچھ بیماریوں کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ دم کرنے سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ نظر لگے، کبھی ہم بھی کمزور ہوتے ہیں، جیسے ہماری امیونٹی لو ہوتی ہے تو جراثیم اٹیک کر جاتے ہیں، اسی طرح جب روحانی اسپرچل امیونٹی لو ہوتی ہے، ہماری عبادت میں کمی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے دن نہیں ہوتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، تو پھر بلائیں بھی اٹیک کر دیتی ہیں۔ تو نظر بد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب انسان تو پھر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے نا، وہ بھی نظر لگاتے ہیں انسان کو، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر دوسری چیزیں نہیں پڑھتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو صبح شام 3 دفعہ اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، تو ہر چیز سے انشاءاللہ بچ جائیں۔ بچوں کو بھی نظر بد کا دم کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کے شر سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ پھر یہ کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، اور ہیں بھی اسی کے ہاتھ میں سارے احکامات۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کیونکہ جو اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے. ہم بہت سی پریشانیوں کو اپنے سر میں لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا ہم نے سر پہ اٹھا کے سیدھی کرنی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ میں بہت کم ہے. کچھ ہم تدبیر کر سکتے ہیں, ہم پلان کر سکتے ہیں, ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, جس طرح ان کے والد نے کہا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا, انہوں نے ایسے ہی کیا, باپ کی انسٹرکشن پر عمل کیا. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, یہ تدبیر اللہ کے مقابلے میں کام نہ آئی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ, یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت تھی, ایک خیال تھا, قضاها, جس کو انہوں نے پورا کیا اور یہ تدبیر اختیار کی اور یہ نصیحت کی اور یہ طریقہ بتایا. کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں, وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, یعقوب علیہ السلام صاحب علم انسان تھے. جو ہم نے ان کو علم دے رکھا تھا اس کی بنا پہ وہ جانتے تھے کہ تدبیر انسان کو کرنی چاہیے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. کیا نہیں جانتی؟ تقدیر اور تدبیر کا باہمی فرق. ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں, یا صرف تدبیریں کرنے لگتے ہیں یا پھر صرف تقدیر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے. ان کے درمیان جو کمبینیشن ہے اس کو نہیں سمجھتے. ظاہری تدبیر بھی اختیار کریں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. توکل کرو, تدبیر کرو, اسباب اختیار کرو, تو وہ ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھوک لگی اور آپ کہیں کہ اگر میری قسمت پہ کھانا ہوگا تو میرے پیٹ میں چلا جائے گا. کیا کرنا ہے؟ تدبیر کرنی, گروسری لانی ہے, پکانا ہے, لقمہ اوپر اٹھا کے لے جانا ہے, کھانا ہے. اور کھا وہی سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کو ہوتا ہے. کئی دفعہ منہ پہ جاتا جاتا نوالا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. جتنا رزق لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کو پہنچ جاتا ہے. آپ نے ساری تدبیر کر لی, کوشش کر لی, لیکن ملا آپ کو وہی جو آپ کے حصے میں تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ گھر والی ہیں, آپ کھانا پکاتی ہیں لیکن آپ ہی کے لیے کچھ نہیں بچتا. آپ نے ساری محنت کی لیکن آپ ہی کو کچھ نہیں ملا. ایسا ہی تھا. کچھ لوگ کھلا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں, کچھ کھا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال کچھ لوگ صرف کہتے ہیں ہم نے توکل کر لیا, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم سو رہے ہیں. نہیں, سونا نہیں, جاگنا ہے, کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا. توکل پریشانی سے بچاتا ہے انسان کو. اور یہ یاد رکھنا چاہیے, اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر صرف اللہ کی ذات قادر ہے, صرف وہی بچا سکتا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. تو دعا کیا کرے, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو میری اس تکلیف کو دور کر دے, مجھے یہ نعمت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنی اور بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا کی. زکریا علیہ السلام کی سنی اور ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی جب اسباب ختم ہو چکے تھے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اپنے طور پر دوا اور دعا کے بعد توکل کرنا چاہیے. دعا, دوا, پھر توکل. اب اس کے بعد اللہ کا کام ہے. میں نے اپنا, وہ کہتے ہیں نا فارسی کا ایک شعر ہے, سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا. میرے پاس جو قلہ قلیل تھا, جو کوشش میں کر سکتا میں نے کر لی, اب باقی حساب کتاب تو جانتا ہے, تو یہ پورا کرے گا. جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا, پیش کر دیا, باقی کمی تو پوری کرنے والے. اسی لیے بعض اوقات ایک دانہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا سنسیئرلی, وہ 700 دانے بن جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ بڑھانے والا ہے, اس کو کرنے والا اللہ ہے. ہم صرف کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت ڈال دے گا, کیونکہ اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سن لو, پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. پیدا بھی اس نے کیا, ہر چیز اسی کے ماتحت ہے. بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور یہ بھی اپنے دل سے نکال دیں کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہے. نہیں, اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ, کیا میں اونٹ باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے ہی بھروسہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا باندھو اور بھروسہ کرو, اے قلب و توکل,
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے نکال کر خوشیاں عطا کرے, ہمیں تدبیر کرنا سکھائے, اسباب اختیار کرنا سکھائے, توکل کرنا سکھائے, اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا سکھائے, اور ہمیں اس بات کا یقین عطا کرے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا, اور ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا اللہ نے, اور وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ ہی کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کیا کب کرنا چاہیے اور کیا کرنا کس کے فائدے میں کب ہے. ہر کام کا, ہر انجام کا ایک وقت ہے. اس وقت سے پہلے اچھے کام کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.